تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے مطالعہ پیش کرتے ہیں، اور آج ہم احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں گے جو کہ نئے عہد نامے کی تیسری کتاب ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے متی کی انجیل کا مطالعہ ختم کیا تھا جو نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے۔ اس پروگرام میں ہم نئے اور پرانے عہد نامے کی کتابوں کا باری باری مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سے پرانے عہد نامے پر آئے ہیں تاکہ مل کر احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، جب ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں کتاب کے ایک عمومی جائزے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ ہمیں مصنف، سنِ تصنیف، کتاب کے نام اور اس کی تقسیم کے بارے میں معلومات کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا آپ توریت میں سے احبار کی کتاب کا جائزہ دیں۔ جی ہاں، بالکل، توریت بائبل کے آغاز میں واقع ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ یہ پہلی اینٹ ہے جو خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو دی تاکہ وہ لوگوں کو چھڑائے، اور پھر اس کے بعد بائبل آگے بڑھتی ہے اور پھر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، وہ اہم چیزیں جن سے آج ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ تیسری کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لاوی اپنے خاندان میں تیسرا بیٹا تھا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ نام احبار کی کتاب سے ہی عکس کیا گیا تھا، اور یہ تیسرا بیٹا ہے، اور احبار بھی تیسری کتاب ہے۔ جب ہمیں بتایا گیا اور خداوند نے خیمہ اجتماع سے موسیٰ کو بلا کر کہا کہ خیمہ اجتماع بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور خیمہ اجتماع کا تیسرا حصہ پاک ترین مقام تھا، اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام مکعب شکل کا تھا، لمبا، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، جس میں سب کچھ پاک تھا، اور وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ ایک کلیدی لفظ ہے جسے ہم دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ ایک کلیدی لفظ ہے، اور یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ یہ کتاب چھٹکارے کے فوراً بعد آتی ہے، گویا خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا تاکہ اس کے لوگ اس کی قربت میں اس کے ساتھ محظوظ ہو سکیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم اسکرین پر کچھ دیکھیں گے اور آپ ہمیں کتاب کا تعارف بیان کیجیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کتاب کے عنوان کے بارے میں ضرور بتائیے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہفتادی ترجمے میں اس کتاب کو احبار کا نام دیا گیا، مطلب عبرانی توریت میں اس کو احبار نہیں کہا جاتا، لیکن تیسری صدی میں جب اس کا یونانی میں ہفتادی ترجمہ کیا گیا تو اس کو احبار کہا گیا، اور کسی نے کہا ہے کہ لاویوں کا ذکر زیادہ گنتی کی کتاب میں کیا گیا ہے، اور یہ کتاب لاویوں سے زیادہ کاہنوں کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن عبرانی کے مطابق اس کا عنوان اس کتاب کا پہلا لفظ ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلا لفظ اور کہا جاتا ہے۔ یہ توریت کا ایک کردار ہے۔ توریت کی ہر کتاب کا نام اس کے پہلے لفظ سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر پیدائش برشید سے شروع ہوتی ہے جس کا مطلب ہے ابتدا، لیکن خروج کی کتاب کا نام ناموں سے شروع کیا جاتا ہے، اور وہ نام یہ ہیں جو اصل عبرانی میں لکھے گئے ہیں، لہٰذا اصلی عبرانی نام اور کہا جاتا ہے، لیکن ہفتادی یونانی ترجمے میں اسے احبار کہا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مصنف مطلب موسیٰ ہمیں بتاتا ہے جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔
اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس موسیٰ کی لکھی گئی پہلی 5 کتابیں ہیں، اور لوکا کے 16ویں باب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، اور جتنی باتیں میرے بارے میں لکھی گئی ہیں پوری ہوں۔ اور ایک اور بات ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ موسیٰ مصنف ہے۔ جب ہم اخبار 18:5 اور رومیو کے 10:5 کا موازنہ کرتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ موسیٰ نے لکھا کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اور جب آپ اخبار کی 18ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ اخبار کی کتاب کو لکھنے والا اور کوئی نہیں بس موسیٰ ہے۔ بے شک اس جملے کے کئی دفعہ بار بار آنے کے علاوہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جی خداوند نے موسیٰ کو بلایا، صحیح، اور کتاب میں خداوند نے موسیٰ سے کہا، پھر کتاب کا اختتام ان الفاظ سے ہوتا ہے، تو نے کہا۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔ موسیٰ مصنف ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس کا ذکر 36 دفعہ آیا ہے، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر 50 مرتبہ آیا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، یہ کب لکھی گئی تھی؟ لکھنے کا وقت میرا مطلب ہے کہ ان کو مصر سے باہر آنے کے بعد موسیٰ نے کوہ سینا کے بیابان میں ان کتابوں کو لکھا۔ سن تحریر تقریباً 1440 قبل از مسیح ہے، اور درج کیے گئے واقعات وہ ہیں جو خیمہ اجتماع کے قیام کے بعد خروج کے دوسرے سال پہلے مہینے میں ہوئے تھے، اور خیمہ اجتماع کا قیام ہو چکا تھا۔ خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ کو بلایا، اور تقریباً اسی وقت موسیٰ نے یہ قیمتی کتاب لکھی ہوگی، اور یہی سچ ہے۔ اب ہم عنوان، مصنف اور لکھنے کا وقت جان چکے ہیں، حتیٰ کہ یہاں بہت سی ایسی کوششیں ہو سکتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اخبار کا مصنف موسیٰ نہیں، نہ ہی ان 5 کتابوں کا جنہیں موسیٰ نے لکھا، لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ موسیٰ نے لکھیں۔ ہر بات پر توجہ نہ دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا بائبل کا ماخذ نہیں ہے، اور اس لیے یہ افسوس کی بات ہے، اور وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے لیکن والا ناظرین ہے۔ کو یقین دلانے کے لیے مجھے نئے عہد نامے سے حوالے بتائیے جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ کتابیں لکھیں۔ رومیو 10:5 میں لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا کہ جو کوئی شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے تو وہ اسی وجہ سے زندہ رہے گا۔ یہ حوالہ اخبار کے 18ویں باب کی 5ویں آیت سے ہے۔ شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی یوسف، براہ مہربانی کیا آپ خروج کی کتاب اور اخبار کی کتاب کے درمیان موازنہ پیش کر سکتے ہیں؟ جی بھائی۔ در حقیقت خروج اور اخبار کی کتاب میں خوبصورت تعلق پایا جاتا ہے۔ خروج کی کتاب میں ہم چھٹکارے کو دیکھتے ہیں، اور اخبار کی کتاب میں ہم چھٹکارے کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں۔ پس انہوں نے کیا کرنا چاہا، اور دوسرا کہ خروج کی کتاب میں ہم ان کے لیے خدا کے کام کو دیکھتے ہیں، ان کے رد عمل اور انہیں خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب اخبار کی کتاب میں پایا جاتا ہے، اور در حقیقت میں خروج کی کتاب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے خداوند اپنے خدا کے لیے ذلت اٹھائی، اور وہ ان کے لیے آ رہا ہے تاکہ وہ آزادی اور نجات سے محظوظ ہو سکیں، جبکہ اخبار کی کتاب میں وہ نجات سے محظوظ ہوئے۔ پس وہ لوگ خدا کے قریب آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ اور آخری بات، ہم خروج کی کتاب میں ایک عظیم کام کو دیکھتے ہیں جس کا اثر و رسوخ طویل عرصے تک قائم رہا تھا۔ یہ مسیح کے کام کی ایک تصویر ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی، جبکہ یہاں اخبار کی کتاب میں اس زندگی کی ایک مکمل تصویر ہے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ رہیں گے جب ہم آسمان پر چڑھ جائیں گے اور اس کو اپنی پرستش کا نذرانہ ہمیشہ کے لیے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی۔ آئیے اسکرین پر واپس چلتے ہیں اور برائے مہربانی آپ ہمیں تعارف بھی بتائیے۔ ہم نے کتاب کے عنوان کے بارے میں، مصنف اور سن تحریر کے بارے میں بات کی تھی۔ جی، ہم کتاب کے موضوع کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اس کتاب کا مضمون دوہرا مضمون ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ پرستش کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہم سب کو پاکیزگی کے بارے میں بتاتی ہے۔
اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ناپاک زندگی کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا پاک ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھو کر پاک اور صاف کریں۔ اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو اور بدفعلی سے باز آؤ۔ اس لیے پہلے باب سے لے کر 10ویں باب تک ہم عبادت کے بارے میں دیکھتے ہیں، لیکن آخر تک پاکیزگی ہے۔ ہم بہت سی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں مسیح کے بارے میں۔ یہ واضح ہے کہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کتاب میں ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ در حقیقت دور کرو اور کو بدفعلی سے باز آؤ، مگر علامتی طور پر میرا مطلب ہے کہ قربانیاں اور نذریں، ہمارے پاس 4 خون کی قربانیاں ہیں، سلامتی کا ذبیحہ، اور پھر اس کے بعد خطا کی قربانی، اور پھر جرم کی قربانی، جو کہ مسیح کی موت کو مختلف پہلوؤں سے بات کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس میدے کے نذرانے کے نام سے بھی ایک نذرانہ موجود ہے جو مسیح کی زندگی اور انسانیت کی تصویر ہے، اور یہ ہماری ایجاد ہے۔ لیکن جب آپ عبرانیوں کی کتاب کے 10ویں باب کو پڑھتے ہیں، اس لیے وہ دنیا میں آتا ہوا یہ کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پس مسیح اپنی زندگی میں میدے کی نذر کی جگہ اور اپنی موت میں وہ 4 قربانیوں کی جگہ لینے آیا۔ اور پھر ہم اس کتاب میں سردار کاہن کو دیکھتے ہیں۔ سردار کاہن کون ہے؟ اگر آپ عبرانیوں پڑھیں تو آپ جان پائیں گے کہ وہ مسیح ہے، اور ہمارے پاس بھی کفارے کا عظیم دن ہے، لیکن یہ کفارہ کون ہے؟ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا۔ مثلاً ہمارے پاس مختلف موسم اور ہمارے پاس مختلف عیدیں آتی ہیں جن کا آغاز سبت سے ہوتا ہے۔ سبت کا مالک کون ہے؟ اس لفظ کا مطلب ہے آرام، اور یہ آرام ہمیں کون دیتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے؟ اور وہ فسح بھی ہے۔ مسیح ہمارا فسح ہے، وہ ہمارا پہلا پھل ہے، لیکن فی الحال وہ جی اٹھا ہے۔ پس موسم ہمیں مسیح کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے جو ہمیں مسیح کے بارے میں بھرپور طریقے سے بتاتی ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اور مختلف علامتوں سے۔ بے شک ہمارے پاس کفارے کے دن عزازیل قربانی کا بکرا ہے۔ صحیح۔ اور ہم اس پر بھی تبصرہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا نام غلط استعمال کیا گیا تھا اور ان لوگوں کی کتابوں میں شامل کیا گیا تھا جو بائبل کے بارے میں غلط بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عزازیل کو ایک بکرا پیش کیا گیا تھا، اور عزازیل کا مطلب موت کا فرشتہ ہے۔ گویا ہمیں بائبل شیطان کو قربانیاں پیش کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ عزازیل اور قربانی کے بکرے سے کیا مراد ہے؟ یوم کفارہ کے دن پر ہم پہلی بار بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم 16ویں باب پر پہنچیں گے تو ہم جانیں گے کہ یہاں پر 2 بکرے ہیں، ایک بکرا خداوند کے لیے اور دوسرا بکرا عزازیل کے لیے۔ وہ بکرا جو خداوند کو پیش کیا جاتا ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون پاک ہے، اور دوسرا بکرا جو عزازیل کے لیے ہوتا ہے اس پر سردار کاہن ہاتھ رکھتے ہیں۔ پس لوگوں کے تمام گناہ عزازیل کے بکرے کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں۔ پر کیا عزازیل کا بکرا ہمیں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ یسایہ 53:6 کے مطابق عزازیل کے بکرے میں مسیح کی تصویر ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، جبکہ وہ بکرا جو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے خون کو جو پاک ہے پاک مقام میں لے جایا جاتا ہے، وہ مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے کہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہوا اور ابدی رہائی لفظ کروائی۔ عزازیل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انتہا یا جدائی یا رہا کرنا، کیونکہ اس پر گناہوں کو لاد دیا گیا اور پھر اس کو بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ میں بکرے کو نہیں بھولوں گا، یہ زبردست گواہی ہے۔ اور جس دن اس نے گناہوں کو اٹھایا، پھر اس نے میری بدکاری کو بیابان میں پھینک دیا اور ایک بنجر جگہ پر اس کو، مطلب کہ بکرے کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یوں صحرا میں میری ناکامی ختم ہو گئی۔ پس عزازیل اس بات کی تصویر ہے جو مسیح نے ہمیں ہمارے گناہوں سے الگ کرنے کے لیے کیا۔ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے جدا کیا۔ صحیح۔ وہ تنہائی یا مٹانے کا بکرا ہے، لیکن عزازیل نہیں، اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ صحیح۔ عزازیل شکریہ۔ کا ذکر تو بائبل میں بھی بائبل نہیں میں ہے۔ ایسا کچھ نہیں جسے عزرائیل کہا گیا ہو۔ تو پھر چلیے اس کتاب کا تعارف دیکھنے کے لیے واپس اسکرین پر آتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے ہم سے مسیح کو متعارف کرواتی ہے۔ آئیے اس کی صحیح۔ کلیدی آیت پر جاتے ہیں۔ اس کتاب کی کلیدی آیت کیا ہے؟ کلیدی آیت بہت ہی اہم ہے، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اور اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکیزگی وہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھے گا، اور اس کے علاوہ عبادت بھی نہ ہوگی۔
لیکن میں خدا کو نہیں دیکھوں گا اور خدا بھی نہیں دیکھے گا۔ نئے عہد نامے میں پاکیزگی کو کم نہیں کیا گیا جو پرانے عہد نامے میں ہوا تھا، اور اس لفظ کا ذکر 90 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں پاکیزگی کا معیار کم نہیں کیا گیا۔ ہمیں پہلے پطرس کے پہلے باب میں کیا کہا گیا ہے کہ پس جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ یہاں پر 2 چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ اس نے احبار میں کہا پاک بنو جس طرح میں پاک ہوں، لیکن پطرس میں اس نے کہا پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور ہم سب کو اس کی مانند ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، بلکہ اپنے سارے چال چلن سے پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اور مجھے اپنے پورے دل سے یقین ہے کہ ایک عقل رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارا خدا پاک اور بازرگ خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ آپ خدا کو مائل کر لیں گے، سوائے کفارے کی بنیاد کے، کیونکہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ پاک اور زندہ خدا ہے جو بدی کو کسی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ لفظ پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ پاکیزگی کا مطلب صرف پانی سے دھلنا ہے؟ کیا پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ، پاؤں یا آنکھیں دھو لے؟ کیا پانی پاک کرتا ہے؟ کیا قربانیاں انسان کو پاک کرتی ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا پاکیزگی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، مذہب ظاہری تصور پر زور دیتا ہے۔ اس لیے فریسی مسیح کے دنوں میں جب کوئی بغیر ہاتھ دھوئے ایک خاص انداز میں کھانا کھاتا تو وہ ٹھوکر کا باعث بنتا تھا، اور یہ اس وقت کا قانون تھا۔ اس معاملے میں دل کی پاکیزگی چاہیے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں۔ دل پانی سے دھویا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے خدا سے دعا کرنی ہے، اے باپ میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقل روح ڈال۔ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے ہاتھ صاف ہوں گے اور ان کے کپڑے بھی صاف ہوں گے، لیکن ان کے دل ناپاک ہوں گے۔ خدا ظاہری صورت سے دھوکہ نہیں کھاتا اور نہ ہی کسی اور چیز سے، اور ہم ان کی مانند ہوں گے جن کے بارے میں مسیح نے متی کے 23ویں باب میں یہ کہا کہ تم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو، باہر سے ہر چیز ٹھیک نظر آتی ہے لیکن اندر ہڈیاں اور ناپاکی ہے۔ کسی نے پاکیزگی کی تعریف اس طرح کی کہ یہ خدا کے جوہر کی متعلق کمال کی حالت ہے، اور جلال کی تعریف خدا کی شخصیت کے صحیح متعلق شان و شوکت کی حالت ہے۔ گویا پاکیزگی خدا ہے۔ خدا اپنی حضوری میں کسی ایسے کو قبول نہیں کرتا جو اس سے کم پاک ہو۔ خدا کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سب کے لیے ناممکن ہے جب تک مسیح ہمارا درمیانی نہ بن جائے۔ صلیب پر اپنے کام سے اس نے ہمیں خدا کی حضوری میں پہنچایا۔ کسی نے قوت میں بھی موازنہ کیا ہے۔ خداوند نے بلایا اور میں نے سنا یہ قوت خدا سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ خداوند خود مختار ہے، وہ خود مختار ہے اور واحد ہے، اور یہ صحیح۔ 2 دفعہ زبور کی کتاب میں ہے، لیکن جب وہ خدا کی پاکیزگی کا ذکر کرتا ہے تو وہ 3 دفعہ کہتا ہے مقدس، وہ قدوس ہے، مقدس، وہ قدوس مقدس۔ ہے، وہ قدوس ہے۔ صحیح۔ ویسے آپ نے ذکر کیا کہ پاک کا ذکر 90 دفعہ آیا ہے۔ کتاب کے دوسرے الفاظوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لفظ کفارہ بہت ہی اہم ہے۔ 6 ضرب 6 یعنی کہ یہ 36 دفعہ آیا ہے۔ کفارہ مطلب کہ ڈھانپنا۔ جی ہاں، عبرانی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے ڈھانپنا، اور لفظ کفارے کا یونانی مطلب ہے کفارہ۔ در حقیقت جب مسیح مرا تو وہ ڈھانپنے اور کفارہ دینے کے لیے مرا۔ اس نے کیا ڈھانپا تھا؟ ہماری بدعنوانی اور ہمارے سب گناہوں کو۔ اس نے کس کو مطمئن کیا؟ اس نے اسے مطمئن کیا جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا۔ اس لیے یہ لفظ پرانے عہد نامے میں کئی بار آیا ہے، خاص طور پر احبار کی کتاب میں۔ اور بائبل مقدس میں جب بھی اس کا ذکر آیا ہے، جو کفارے کے بارے میں بات کرنے والی پہلی کتاب تھی، اس کا تعلق خون سے ہے۔ صحیح، خون بہائے بغیر کوئی کفارہ نہیں۔ کیونکہ روح کا کفارہ خون کچھ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کفارے کا تعلق کچھ پیش کرنے یا خاص دنوں میں روزہ رکھنے یا ایک خاص مقدر میں پیسے پیش کرنے سے یا کسی خاص گناہ کے لیے کچھ کفارہ دینے سے ہے۔ کفارے کا مطلب ہے کہ خون پیش کرنا۔ کیا خون کفارہ دے سکتا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ خدا کی پاکیزگی کے لیے کفارہ بہت ہی ضروری ہے، اور خدا کی محبت اس کو پیش کرتی ہے، اور یہ خدا تھا جس نے مسیح کو کفارے کے طور پر پیش کیا۔ بس کفارے کا لفظ 36 مرتبہ آیا۔ جی، لفظ قربانیاں تقریباً 300 بار آیا ہے۔ 300 پاک اور ناپاک 200 تقریباً 200 بار آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے۔
ہم احبار کی کتاب کا شریعت کی دوسری کتابوں کے ساتھ تعلق دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، در حقیقت بائبل مقدس کی عظمت اس طرح کے سوالوں اور تخلیق میں ظاہر ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب ابتدا کی کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب کے آغاز میں جب انسان گر گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے آغاز میں جب خدا سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن کتاب کے آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظیم یوسف مر گیا اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر کے تابوت میں رکھا۔ انسان کے گرنے کے بعد گناہ داخل ہوا اور شرمناک زوال کتاب کے آخر میں آتا ہے۔ لوگ ذلیل ہونے والے غلام بن گئے، لیکن خدا کا شکر ہو جس کے خون سے ہمیں چھٹکارا ملا، اور یہ خدا کے خون کی بدولت ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں کو چھڑایا اور یہی خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ مگر تمام چھڑائے ہوئوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں شکر گزاری اور عبادت کے ساتھ خدا کی حمایت کی طرف لوٹنا چاہیے، اور یہی احبار کی کتاب میں ہے۔ لیکن یہی کام مقدسین کے اندر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام کیمپ کے باہر بھی ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے گنتی کی کتاب اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پس خدمت سے پہلے عبادت ہے، پر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا حصہ انسان کے حصے سے ہمیشہ پہلے آتا ہے، اور یہی گنتی کی کتاب میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدمت کریں، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور پھر پہلے پطرس کے دوسرے باب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانیاں پیش کرنے کے لیے پاک کہانت ہے، پھر شاہی کہانت ہے جس کا اعلان ہم کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں ہی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی خدمت کا آغاز پاک کہانت سے کرنا ہے۔ خدا کا حصہ پہلے۔ کسی نے کہا ہے کہ احبار کی کتاب لاویوں کی بجائے کاہنوں کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہے، اور گنتی کی کتاب میں ہم لاویوں کے بارے میں کافی دفعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ احبار کی کتاب پرستش کی کتاب ہے، اور پرستش کا کام کاہنوں کا کام ہے، جبکہ لاویوں کا کام خدمت کرنا ہے، اور یہی گنتی کی کتاب کا مضمون بھی ہے۔ اور پھر آخر میں ہم استثنا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور یہ خوبصورت بات ہے کہ اس کا اختتام 5 حصوں پر ہے، کیونکہ یہ کتاب فرما برداری کی ہے، برکات اور نافرمانی کی لعنت۔ اس کتاب میں فرما برداری کو واضح طور پر بتایا گیا ہے، جبکہ اس میں لعنت کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ فرما بردار شخص جو زمین پر چلا اور بہت سے معجزات بھی دکھائے، وہ مسیح ہے جس کی فرما برداری اور آزمائش لاسانی طور پر ظاہر ہوئی۔ جب شیطان نے اس سے یہ کہا کہ حکم دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تو مسیح نے اسے جواب دیا کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شکریہ بھائی۔ موسیٰ کی 5 کتابوں میں تعلق بتانے کے لیے میرا صرف ایک سوال باقی ہے، جو کہ احبار کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ اس بارے میں ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جیسے کہ یہاں ظاہر ہے کہ احبار کی کتاب یہاں پر 2 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ پہلے باب سے 10ویں باب تک ہے، اور دوسرا حصہ 11ویں باب سے 27ویں باب تک ہے۔ پہلی تقسیم کا موضوع خدا کے قریب آنا ہے، اور دوسرے حصے کا موضوع پاکیزگی سمجھی جاتی ہے۔ اور ہم دہراتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب چلے جائیں، لیکن ہمیں خوبصورتی کے ساتھ خدا کے پاس اس پاکیزہ حالت میں جانا ہے تاکہ کفارہ ہو سکے، کیونکہ میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ اس کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے کفارے کی ضرورت ہے۔ پہلی تقسیم پہلے باب سے 10ویں باب تک 2 حصوں میں ہے۔ پہلے باب سے 7ویں باب تک مختلف قربانیاں ہیں، 4 خون کی قربانیاں اور پھر میدے کی نذر ہے، جبکہ 8ویں باب سے 10ویں باب تک یہ سب کہانت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان قربانیوں کو یہاں پیش کرتے ہیں، جبکہ پاکیزگی کا حصہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 11ویں باب سے 15ویں باب تک پاکیزگی کی بنیاد ہے، اور 16ویں باب میں جو کہ یوم کفارہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکیزگی کے قوانین ہیں جو باب 17 سے 27 تک جاتے ہیں، جن کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ شکریہ اس خوبصورت معلومات کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم نے آپ سے بہت فائدہ سارا جلال اٹھایا۔ اس کو ملے۔ خدا کے دائرہ کار میں ہم کتنے امیر ہیں، جیسے کہ ہم احبار کی کتاب کی دہلیز پر ہیں۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے احبار کی کتاب کے تعارف سے کیا سیکھا؟
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احبار کی کتاب اور بائبل مقدس کی تمام کتابیں بائبل کے موضوع اتحاد کا اعلان کرتی ہے اور مسیح کے آنے والے کاموں کو بیان کرتی ہے، کیونکہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اگر ہم خروج اور احبار میں موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ خروج چھٹکارے اور خدا کے ایک عظیم کام کے ذریعہ لوگوں کے پاس آنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ صلیب پر مسیح کا کام ہے، اور یہ ایک جاری کام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ احبار میں ہم چھٹکارے کی ذمہ داریوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ایک جاری کام کے ذریعے خدا کے پاس آنے کو دیکھتے ہیں، جس کا آغاز یہاں زمین پر ہوگا۔ ہم مسیح کو اس کتاب میں دیکھتے ہیں، لیکن علامتی طور پر میدے کا نذرانہ جو کہ مسیح کی انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور قربانیاں مسیح کی موت کے پہلو کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور یوم کفارہ کا دن اور وہ کفارہ ہے۔ یہ یہاں فسح کے بارے میں بات کرتی ہے اور مسیح ہمارا کفارہ ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ خدا ان سے بہت دور ہے، لیکن بائبل مقدس کا مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے انسان کو بلایا اور اس سے بات کی۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا لفظ خدا نے کہا۔ خدا ایک بولنے والا خدا ہے۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ اس نے انسان کو بنایا، لیکن انسان گر گیا، لہٰذا اس نے اس کے لیے چھٹکارے کا انتظام کیا۔ فسح کا برہ محض مسیح کی علامت تھا، ہمارا فسح جو ہمارے لیے قربان ہوا۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہ چھڑائے گئے، انہیں عبادت میں اس کے پاس جانا چاہیے، اسی لیے خدا نے موسیٰ کو بلایا اور خیمہ اجتماع میں اس سے بات کی۔ خدا وہ ہے جس نے پہلا قدم اٹھایا اور اپنے پاس آنے کے لیے راہ تیار کی۔ خدا اپنی حضوری میں انسان کے ساتھ خوش ہے۔ خدا انسان سے دور ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، ایسا شیطان کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، خدا نے اپنے پاس آنے کا ایک راستہ تیار کیا، جو کہ پرانے عہد نامے میں قربانی تھا۔ مسیح عظیم قربانی بننے کے لیے آیا، جو خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ کوئی بھی جو خدا کے پاس آنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرنا چاہتا ہے، دعائیں نہیں سنی جائیں گی یا قبول کی جائیں گی سوائے یسوع کے، جو خدا تک رسائی کا واحد راستہ ہے۔ عزیزو، مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خدا نے اپنے دل کو کھولا، وہ انسان کو اپنی حضوری میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔